بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کا خاص پاورفل وظیفہ صرف ایک دن میں آپ کا بڑے سے بڑا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو سب سے بڑے تحفوں سے نوازا ہے، اور وہ ایسے تحفے ہیں جو کہ ہم نے پہلی کسی امت کو نہیں دیے۔ ان تحفوں کے فیض سے ہم دین اور دنیا دونوں جگہ فیض اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری سنت۔ قرآن اگر ہمیں ایک لاہے عمل دیتا ہے تو سنت اس قرآن کو استعمال کرنے کی چابی ہے، جس کے ذریعے ہمیں قرآن اور اس کی آیات کی فضیلت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت کی 255ویں آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم کی سورت البقرہ کی 255ویں آیت جو ازروع حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا، اور ہر عیب و جملہ نقائص سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی علم و قدرت آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا، اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا۔ اے ابو مندر، تمہیں علم مبارک ہو، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دو آیتوں یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، چونکہ اس میں اللہ کے اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ حضرت ابو امام طاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا، مطلب جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کسی ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی ظاہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا، مطلب غربت کو دور فرما دے گا۔ آیت الکرسی سن لیں ناظرین، ہو سکے تو اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے، یاد کر لیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر لیں، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह वो मअबूद बरहक है जिसके सिवा कोई अल्लाह नहीं। वो जिंदा है, ना उसको ऊँग आती है न नींद आती है। सबका कायम रखने वाला है। जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है वो जो शफात कर सके उसके पास किसी की मगर उसकी इजाजत से वो जानता है। जो कुछ उसके सामने है और जो कुछ उसके पीछे है और वो अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के इल्म में से किसी शय का भी सिवाय उसके जो अल्लाह ताला चाहे उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और जमीनों को मुहीत है और उस पर गरां नहीं गुजरती। इन दोनों की हिफाजत और बुलंदो बाला और बड़ी अजमत वाला है। नाज़रीन, आयतल कुर्सी कोशिश करें कि हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, क्योंकि अहादीस मुबारका आपको मैंने सुना दी है। अहादीस मुबारका से साबित है कि जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो जन्नत में जाने के लिए सिर्फ मौत ही दरमियान में फासला है, और ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आयतुल कुर्सी की तिलावत का मामूल बना लें। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें और रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करें, और कोशिश करें कि घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ लिया करें और घर में दाखिल होते वक्त एक मर्तबा पढ़ लिया करें, और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पर दम करें। इससे आसेब और जन्नात वगैरह से महफूज रहेंगे। आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, आपका घर भी महफूज रहेगा और आप खुद भी महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक की हर आयत की फयूज़ बरकात समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप